بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کی طرف سے بہت زیادہ میسیجز اور کامنٹس موصول ہوئے، جس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے چہرے پر موجود داغ، دبے، دانے اور تل وغیرہ کو ختم کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کے چہرے پر سے ہر قسم کے داغ، دبوں، دانوں اور جو بھی جس قسم کی بھی کوئی، اگر آپ کے چہرے پر کوئی چنبل وغیرہ ہو، دانے ہوں، داغ دبے ہوں یا تل ہوں جو کہ آپ ختم کرنا چاہ رہے ہوں، تو ان کو بھی اللہ پاک اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک عمل آپ نے پانی پر کرنا ہے اور دوسرا عمل آپ نے صبح اٹھتے وقت، یعنی جیسے ہی آپ اٹھیں تو اس وقت کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے چہرے کو صاف، شفاف اور نورانی بنا دیں گے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھے سے اچھا ہو اور وہ دوسرے کے سامنے اس کا ایک روب ہو، دوسرے کی نظر میں جب دوسرا کوئی اس پر نظر ڈالے اور اس کو دیکھے تو وہ ایک دلکش دکھائی دے رہا ہو۔ اسی وجہ سے وہ اپنے لیے مہنگے سے مہنگے اور اچھے سے لباس خریدتا ہے۔ اسی طرح وہ طرح طرح کی کریمز اور لوشنز وغیرہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی نورانیت ہو اور اس کا چہرہ بھی پرکشش اور توانا نظر آئے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کے لیے ایسا عمل لایا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کریموں اور لوشنز وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ نہایت ہی پاورفل عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ کو اس عمل کے کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس چینل پر موجود تمام ہی قسم کے وظائف اور اعمال کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ کو کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفہ کے کرنے کے لیے ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ تو ناظرین، پہلے میں پانی والا عمل آپ کو بتا دوں۔ آپ نے پانی والا عمل یہ بھی رات کو کرنا ہے اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ صبح کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے سب سے پہلے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز سے اللہ پاک انسان کے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں۔ نمازی جو ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو اس کے چہرے پر ایک نور نظر آتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا چہرے پر عجیب قسم کی نحوست اور سیاہی سی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے رات سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس لینا ہے۔ کانچ کے گلاس میں آپ نے، صاف شفاف گلاس ہو، اس میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے باوضو حالت میں، رات سونے سے پہلے باوضو حالت میں، اور ویسے بھی رات کو وضو کر کے سونا چاہیے، تو کوشش کریں کہ تازہ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کسی بھی مقدار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف کسی بھی حالت میں آپ نے کسی بھی مقدار میں، یعنی 3، 7، 11، 15 کسی بھی مقدار میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ آپ نے اللہ نور السماوات والارض، یہ 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے، جو کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی مقدار میں درود شریف پڑھ کر اب اس پانی سے آپ نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔
اب چہرے کو دھوتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی ٹب یا کسی پرات وغیرہ میں آپ نے چہرے کو دھونا ہے. اس پانی سے آپ نے چہرے کو واش روم میں یا سنک وغیرہ میں نہیں دھونا، بلکہ آپ نے کسی ٹب یا کسی پرات وغیرہ میں دھونا ہے. اور دھونے کے بعد جو پانی ہے اس کو آپ نے کسی اونچی جگہ پر گرانا ہے، یعنی ایسی جگہ گرانا ہے کہ جہاں سے یہ گندگی میں نہ شامل ہو جائے. بے شک اوپر کسی جگہ پر رکھ کر وہیں خشک ہو جائے تو یہ بھی اچھا ہے. پرندوں کو اگر پرندوں کے پینے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن ایسی جگہ پر نہ بہائیں جیسے ٹوائلٹ وغیرہ میں عموماً ہمارے منہ دھونے کی جگہ وہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے واش بیسن لگا ہوتا ہے تو وہاں پر نہ دھوئیں، بلکہ کسی ایسے ٹب وغیرہ میں دھوئیں کہ جہاں سے اس کو بعد میں محفوظ کر کے آپ رکھ دیں. جہاں اگر چھت وغیرہ پہ رکھیں وہاں سے پرندے پی لیں، یا کوئی آپ کے صحن میں کوئی کیاری ہے، کوئی گملہ وغیرہ ہے تو اس میں ڈال دیں، لیکن اس کو گندگی والے پانی کے ساتھ نہ بہائیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تازہ وضو کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اول کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس آیت مبارکہ کو آپ نے، اس آیت مبارکہ کے حصے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 11 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں، جس مقدار میں شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا، اسی مقدار میں آخر میں درود شریف پڑھ کر اس پانی کے ساتھ آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ دھو لینا ہے. یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے چہرے پر موجود ہر قسم کے بدنما داغ، دبے، دانے وغیرہ اللہ پاک کے فضل سے دور ہو جائیں گے. اور اس عمل کے کرنے کی برکت سے، اس عمل کو متواتر کرنے کی برکت سے، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر یہ فضل فرمائیں گے کہ آپ کے چہرے پر اللہ پاک اپنے نور کی تجلیات عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کے چہرے کو نورانی بنا دیں گے. اب چہرے کو نورانی بنانے کے لیے نماز شرط ہے، تو نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے اور کسی بھی حالت میں آپ نے نماز کو فوت نہیں ہونے دینا. اس کے ساتھ دوسرا عمل جو ہے، دوسرا عمل آپ نے صبح اٹھتے ساتھ کرنا ہے. صبح جب اٹھیں تو آپ نے اٹھتے ہی منہ دھونے سے پہلے، یعنی جیسے ہی آپ اٹھیں تو اٹھنے کی جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30، قرآن پاک پارہ 29 سورہ شعراء آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلی پہ اپنا تھوک لگانا ہے. تو وہ تھوک آپ نے جہاں پر بھی کہیں آپ کے چہرے پر دانے، داغ، دبے یا تل وغیرہ ہوں، کسی قسم کی ایسی بدنما کوئی چیز ہو، یعنی دانے ہوں، داغ ہوں، وہاں پر آپ نے اس اپنی تھوک کو مل دینا ہے. اب اگر چہرے پر زیادہ جگہوں پر دانے ہیں تو آپ نے ایک مرتبہ ایک جگہ ملا، دوسری مرتبہ آپ اسی ایک ہی عمل کے بعد، یعنی بار بار آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھنا، بلکہ بار بار آپ نے انگلی کو تھوک لگا کر اس طرح سے جہاں جہاں آپ کے چہرے پر دانے اور داغ دبے ہوں گے وہاں پر اپنا تھوک لگا دینا ہے. اب اس کے بعد آپ نے اٹھ کر اپنا جو آپ نے اٹھنا ہے، اپنا منہ وغیرہ دھونا ہے وہ آپ دھو لیں. لیکن اٹھتے ساتھ ہی آپ نے جو رات بھر سوئے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بھی اللہ پاک آپ کے چہرے پر موجود ہر قسم کے داغ دبوں اور دانوں کو دور فرما کر آپ کو ایک نئی اور پرکشش چہرہ آپ کو عطا فرمائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.